जन्नत के पत्ते बाब 1। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपने धुन में बातें कर रहे थे। इसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शॉल ली थी। बारोब चेहरे पर मूछें थी। सलमान साहब इनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें इनकी हुलियों जैसी थी। अब्बा, आप भी लेना। सलमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट किया था? ताया को अचानक शायद इसकी शक्ल देखकर याद आया था। सलमान साहब का चमचे से सलाद भरता हाथ ज़रा सुस्त पड़ा और चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चमचा प्लेट में पलटा। कर दिया था। इनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सबीन फूफो शादी पर आएंगी ना? वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो वो अब भी ना आए तो बेहतर है। ताया फुरकान भी दंग रह गए। सलमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा, सलमान साहब ने हया को कहा। इसका मतलब था कि तुम यहाँ से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर इससे रहा नहीं गया। वो अपनी प्लेट उठाकर सुकून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे, बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नज़र झुकाते। कान इन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लुगारी ने अपनी बेटी का प्रपोज़ल दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट लरस गई। ये क्या कह रहे हो? फुरकान ताया शशदर रह गए। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पर आएगा तो मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछकर हाँ कर दूँ। मगर सलमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राज़ी है और मुझे यकीन है हया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जिहान का क्या होगा? कौन जिहान? सलमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा, सबीन का बेटा, जिससे तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल गए हो? वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो गई है। बेवकूफ़ी की थी मैंने सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह कर दिया। 21 वर्षों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि निकाह का क्या होगा? 6 माह में एक बार फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। और आपको वाकई लगता है कि वो लोग रिश्ता कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम तो जानते हो उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि अपने मगरूर और बद दिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई है? इतने बरस बीत गए, इसने एक बार भी इस शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूँ? मगर जिहान तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जिहान सिकंदर अच्छा लड़का है, माय फुट, इन्होंने तलख होकर कहा। इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुर्की में पैदा हुआ है ना, इसको उर्दू आती है ना पंजाबी। और कभी इसने मामू का हाल पूछा है? कभी फ़ोन किया है? भाई, मैं ये सब कुछ भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करे भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जिहान आखिरी रोज़ मुझे मिला, वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद इसको याद आया कि मैं इसके दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस, और पूछने लगा क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। फिर इसका फ़ोन आया और वह उठ खड़ा होगा और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खला लेने का ना सोचता। अगर मैं इस रोज़ एक तुर्क लड़की को जिहान के साथ इसके घर ड्रॉप करते ना देखता,
جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، الامان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی تو پر ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہی ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرد جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا۔ رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی میل، ای میل، فیس بک، ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئی، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی۔ رسمی علیک سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت ان کی تصویر آج بھی اس کے پاس موجود تھی۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا، جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزہ آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑھی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے نکلی۔ گیٹ کے قریب سلمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔
اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین، اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں، عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر سے اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معزز خواہانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھولوں اور موتی کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب سیگریٹڈ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹولڈر رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔